وقت پوری دنیا میں 3 طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں۔ نمبر 1 انگریزی، جسے شمسی بھی کہا جاتا ہے اور عیسوی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اسلامی کیلنڈر، جسے قمری بھی کہا جاتا ہے اور ہجری بھی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 نیپالی کیلنڈر، جسے وکرمی کہا جاتا ہے۔ نیپالی کیلنڈر تو ایسے میرے خیال سے نیپال تک ہی محدود ہے، لیکن یہ 2 کیلنڈر ہے، انگریزی اور اردو کیلنڈر جسے اسلامی اور عربی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا میں یہ کیلنڈر چلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریزی کیلنڈر کو ہر فرد جانتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن عربی، اردو اور اسلامی کیلنڈر کو صرف مسلمان اور ان میں بھی ایک خاص علماء کرام ہی جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال پوری دنیا میں یہ کیلنڈر بھی اور یہ تاریخ بھی جانے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اسلامی انگریزی کیلنڈر جسے عیسوی بھی کہا جاتا ہے، اسے عیسوی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ عیسوی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کیلنڈر اور یہ تاریخ، یہ ڈیٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پیدائش کی طرف منسوب ہے۔ یعنی جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن سے یہ کیلنڈر اور تاریخ چلنا شروع ہوا ہے۔ جبکہ بڑے بڑے محققین کا کہنا ہے کہ حضرت اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کر کے اور وہاں سے ہی شروعات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے اور لوگ انہی کی طرف منسوب کر کے جانتے بھی ہیں، اس وجہ سے اسے عیسوی کہا جاتا ہے۔ اور اسی انگریزی کیلنڈر کو شمسی بھی کہا جاتا ہے۔ شمسی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ شمسی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج کے نقل و حرکت، سورج کے الٹ پلٹ سے جو ہے نا، اس کی تاریخ کے اندر تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے اس تاریخ کو شمسی کہا جاتا ہے۔ دوسرا کیلنڈر جو ہے وہ عربی، اردو اور اسلامی کیلنڈر ہے، اسے قمری بھی کہا جاتا ہے۔ قمری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس اردو اور اسلامی کیلنڈر کے جو ہے نا، اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ چاند کے نقل و حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے، چاند کے جو ہے نا نکلنے اور ڈوبنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے قمری کہتے ہیں۔ قمر کے معنی تھا چاند، قمری یعنی چاند والی تاریخ۔ اور اسے دوسرے ہجری کہتے ہیں۔ ہجری کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ہجری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک جو ہے نا ایک تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام دور دور تک پھیلا، تو پھر لوگوں کو ایک ایسے کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی کہ جس کو سامنے رکھ کر اپنی کسی بھی کام کو انجام دیا جائے، جس کو ڈیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو اس وقت پھر جو ہے نا ایک اسلامی کیلنڈر، منظم کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی۔ تو صحابہ کرام کی ایک میٹنگ رکھی گئی اور یہ مشورہ اس میں رکھا گیا، یہ بات رکھی گئی کہ بھائی اس تاریخ کی شروعات کب سے ہو، کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 7 سال، 10 سال، 20 سال، جیسا کہ ابھی 1447 چلنا شروع ہو گیا ہے، تو آخر کبھی تو حد مقرر ہوئی ہوگی، تب تو 1-2 کی گنتی شروع ہوئی ہوگی۔ تو کون سے جو ہے نا کس موقع کو جو ہے نا پہلا سال قرار دیا جائے اسلامی سال کا؟ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کو پہلا سال قرار دیا جائے، اس کیلنڈر کے پہلا سال قرار دیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یعنی انتقال جس دن ہوئے ہیں اس دن کو پہلا سال قرار اور پہلی تاریخ قرار دی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی نے نبوت کا جس دن اظہار کیا ہے، جس دن یہ کہا ہے کہ ہم نبی بنے، ہمیں نبوت ہمیں عطا ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، اس دن کو جو ہے نا پہلی تاریخ اور اس سال کو پہلا سال قرار دیا جائے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سامنے آئی کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جس دن ہجرت کیے ہیں اس دن کو پہلی تاریخ اور اس سال کو پہلا سال قرار دیا جائے۔
چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق ہی فیصلہ کیا، اور پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کی دن کو پہلی تاریخ اور اس سال کو پہلا سال قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے ہجری کہتے ہیں، ہجرت سے ہی ہجری بنا ہوا ہے، اور اس سے ہی پہلا سال پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو گویا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے سے مدینہ تک ہجرت کیے ہوئے آج 1447 سال ہو گئے، اور آج اسلامی کیلنڈر 1447واں سال چلنا شروع ہو گیا ہے، تقریباً 1415 کے اندر داخل ہے، 1450 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی کیلنڈر کا پس منظر اور اسلامی کیلنڈر کی ڈیٹیل اور اسلامی کیلنڈر کی تفصیل، اور انگریزی اور تمام کیلنڈروں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطلب۔ دیکھیے محترم سامعین، ہمیں جو ہے نا اسلامی اپنا جو کیلنڈر ہے اور تاریخ جو ہے اسے یاد کرنا مسلمانوں کو پر فرض کفایہ ہے، اسے ہر ایک کو جاننا چاہیے، چونکہ ہمارے عید، بقرعید، رمضان اور اس طریقے سے شب برات، محرم اور ہماری اسلامی کام زکوٰۃ تک بھی اور حج والے اعمال بھی، یہ سارے کے سارے انہی کیلنڈر اور انہی تواریخ سے ہی انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر یہ مروج نہیں ہے، سرکار کے نزدیک یہ ویلو نہیں ہے، خاص طور پر وہ جو مسلم ممالک نہیں ہیں ان کے نزدیک ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے ناطے اسے ہمارے اوپر یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ان کا جو نام ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ و ذوالحجہ، ان مہینوں کو یاد رکھیں اور ان کی تاریخ جو ہوتی ہے ان تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ثواب ہی ملے گا، ثواب کی نیت سے آپ اسے یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر بھی کریں تاکہ انہیں بھی ان کی پوری تفصیل کی جانکاری ہو سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔